جی السلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد سعید خان صدوزی ایڈوکیٹ اور آپ میرا یوٹیوب چینل اسلام آباد نیوز اردو دیکھ رہے ہیں۔ آج الحمدللہ 30 تاریخ ہے، 30 اکتوبر 2024، تقریباً 4 بجنے والے ہیں۔ تو آج جو پی ٹی آئی کے جتنے بھی ورکر اسلام آباد میں احتجاج کے حوالے سے 4 اکتوبر سے لے کر 6 اکتوبر تک گرفتار جو ہوئے تھے، الحمدللہ جو لیگل ٹیم ہے، ساری لیگل ٹیم نے ہم نے دن رات ایک کر کے سب ورکروں کی ضمانتیں کروا لی ہیں، اور الحمدللہ یہ میں اپنی پوری جو لیگل ٹیم ہے اسلام آباد کی، اس کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ کل اور آج 2 دنوں میں جو ہماری لیگل ٹیم نے کل تقریباً 86 لوگوں کی ضمانتیں کروائیں، اور وہ الحمدللہ رات کو ڈسچارج ہو گئے۔ اس کے علاوہ 28 بندوں کو ہم نے ڈسچارج کروایا، جن میں شیخ طارق طارق صاحب ہیں آری والا سے، وہ اور کچھ دیگر لوگ تھے، تو 28 لوگ ہیں جن کو ہم نے ڈسچارج بھی کروا دیا۔ تو اس کے علاوہ 536 لوگ تھے جن کی ضمانتیں ہم نے کل رات گئے کو ہی رکھ دی تھی، پوری ٹیم نے دن رات کام کیا۔ تو آج الحمدللہ صبح وہ بھی ضمانتیں ساری کی ساری ہو گئی ہیں، اور یہ ٹوٹل 11 مقدمات تھے۔ 11 مقدمات میں ضمانتیں جو ہیں، اس میں ٹوٹل 536 لوگ ہیں جن کی ضمانتیں ہوئی ہیں۔ تو سب کے الحمدللہ متعلقہ جات جو ہیں ضمانت نامے، وہ ساری ٹیم نے، جس میں سارے دوستوں کی کنٹریبیوشن ہے، تو لیگل ٹیم نے وہ تقریباً پروسیس کمپلیٹ کر لیا ہے، اور اس پہ جو متعلقوں کی رقم ہے، جو پیسے ایکسپینسز ہوئے ہیں، وہ سارے کے سارے کے پی کی حکومت جو ہے، جو خیبر پختونخوا کی حکومت، اس نے ڈونیٹ کیے، اور سارے لوگوں کے ہم نے الحمدللہ متعلقے وغیرہ آ گئے ہیں، اور یہ سارا پروسیس کمپلیٹ ہو گیا۔ تو امید ہم یہ کر رہے ہیں کہ روب کاریں بھی جاری ہو جائیں گی آج، اور کل رات تک یہ جو اڈیالہ میں ہمارے ورکرز ہیں، جو ہمارے ورکرز اٹک میں ہیں یا جیلم میں ہیں، سارے کے سارے رہا ہو جائیں گے۔ سارے دوستوں کو ہم نے، جتنے ہمارے ورکر ہیں، ان کے جتنے وارثان ہیں، ان کو ہماری ریکویسٹ ہے کہ کوئی پرائیویٹ وکیل نہ کریں، لوگوں کسی کو پیسے بھی نہیں دینے۔ یہ سارے کا سارا جو ہے آئی ایل ایف اسلام آباد عمران خان کی جو لیگل ٹیم ہے، یہ ود آؤٹ ایکسپینسز، کسی بھی طرح کی جو فیس ہے، یہ اس کے بغیر یہ سارا انہوں نے فری قانونی معاونت دی ہے۔ تو ہم ان اپنے ورکروں کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میں ساتھ ساتھ اپنے وکلا برادری کا بھی شکریہ ادا کروں گا، جنہوں نے خاص طور پر اسلام آباد کو میں مبارکباد دوں گا کہ ایک مہینے کے اندر ہم نے پورے جتنے ہمارے 900,000 کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے ورکرز تھے، جن کو ہم نے رہا کروایا ہے۔ اور یہ ایکچوئل ہمارے ہیرو یہی ہیں، کیونکہ لیڈرشپ غائب تھی، اس کے باوجود یہ لوگ خان صاحب کے کہنے پہ ڈی چوک میں بھی پہنچے، اور اپنا پورا احتجاج ریکارڈ کروایا، اور گرفتاریاں تھیں جس میں لیڈیز بھی، خواتین بھی موجود تھیں۔ ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، جن کو فرسٹ پرائرٹی پہ ہم وکلا نے وہاں پہ ان کو بھی آزاد کروایا، ان کی بھی بلیں، اور علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ، ان کو بھی ہم سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ خان صاحب کی حقیقی بہنیں، اور انہوں نے ایک باقی لوگوں کے ساتھ بقایا لیڈرشپ تو بہت کم ہی نظر آئی، سیلفیوں والی، ویڈیو والی تھی، لیکن خان صاحب کی بہنوں نے مرد و مجاہدوں والا کام کیا۔ پائی جیسے اب پائی تھا، بہنیں اس سے بھی زیادہ طاقتور ہمت والی نکلی، اور وہ بھی لیڈ کرتی ہوئی گرفتار ہوئی ڈی چوک سے۔ اس کے علاوہ اور بھی خواتین ہماری تھی۔ اس کے علاوہ جو ہماری ان لیڈرشپ ہے، جن میں اعظم خان سواتی صاحب ہیں، وہ ایک فولاد کے بنے ہوئے انسان ہیں، بوڑھے شخص ہیں، اس نے 7-8 مقدمات میں ان کو بھی ATC کورٹ میں ڈالا گیا۔ تو وہ ایک بندہ رہتا ہے، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کرے گا، اور اعظم خان سواتی صاحب کی بھی کل جمعرات کو ریمانڈ کے لیے ریمانڈ انہوں نے دیا ہوا ہے ATC کورٹ میں، تو کل انشاءاللہ کوشش ہماری
کہ وہ جوڈیشل ہو جائیں اور اس کے بعد ان کی بھی بلیں رکھے، وہ ان کو بھی رہا کروایا جائے۔ اس میں لیگلی جو ہے دوسرا معاونت وہ تو تقریباً ساری ٹیم کر رہی ہے۔ اس میں ایک ہی پوائنٹ کامن ہے کہ انہوں نے جو ATC دہشت گردی کے دفعات لائے ہیں سارے بدنیتی پہ مبنی ہیں، اور سارے کا سارا جتنا پروسیس انہوں نے بدنیتی پہ کیا۔ پولیس نے ایک ہی اسکیچ بنایا ہوا ہے۔ تو اس طرح یہ جو ساری سچویشن ہے، تو امید کرتے ہیں کہ سارے ان کو بھی ہم کامیاب ہو جائیں گے ریلیز کروانے کے لیے۔ تو یہ جو ایکچول ورکر ہیں ہمارے، یہی ہیرو ہیں PTI کے، یہی بنیادی طور پہ یہی وہ لوگ ہیں جو خان صاحب کے آنکھوں کا تارا ہیں، جو یزیدی کے خلاف کھڑے ہوئے، جو امپورٹڈ حکومت کے خلاف کھڑے ہوئے، جو 47 کی حکومت کے سامنے کھڑے ہوئے، اور ڈٹ کے انہوں نے پیرٹ بھی کھایا، جیلیں بھی دیکھیں، اور اتنی 31 تقریباً FIR ہوئی تھی۔ تو ہم ان کے وارثان جو پیچھے تھے ان بھی کی بہت ہمت تھی، وہ کل اور پرسوں بڑی تعداد میں آئے ہوئے تھے۔ کچھ لوگ پریشان تھے۔ ایک لڑکے کا بہت دکھ ہوا کہ وہ جیل میں تھا تو اس کی والدہ جو تھی وہ اس کے غم میں مر گئی، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے۔ تو یہ انسیڈنٹ ایک ہوا، تو یہ ان کی انشاءاللہ قربانیاں رہ گا نہیں جائیں گی، یہ حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں۔ تو دوسری طرف آپ نے دیکھا ہے کہ جو سچویشن ہے وہ اس طرح بگڑی ہوئی ہے کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں یہ ایک ہوٹل میں گئے ہیں، وہاں پہ اس کی چھترول ہوئی ہے۔ تو اس نے سمجھو کہ PTI کی خواتین ہیں، آگے سے وہ کسی جنرل کی بیوی تھی، تو وہ کافی ویڈیو وائرل بھی ہوئی ہے، تو وہ پروگرام بھی چل رہے ہیں، یہ اس کی بہت زیادہ بےعزتی ہوئی ہے۔ اور دوسری طرف یہ کل الیکشن بھی تھے، تو اس پہ بھی میں تھوڑی سی بات کر دیتا ہوں۔ پاکستان سپریم کورٹ بار کونسل کے تو منیر کاکڑ صاحب جو کہ PTI کے کینڈیڈیٹ تھے، حامد خان گروپ کے تھے، تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس میں ISI نے مداخلت کی ہے اور ان کو ہروایا گیا، دھاندلی کی گئی ہے۔ تو یہ بہت افسوسناک ہے۔ دوسرے نمبر پہ جو ہمارے قاضی فیض صاحب چیف صاحب ہوا کرتے تھے، ہمارے ایک وکیل صاحب نے انہیں جیلی چیف جسٹس کہا تھا، اور اس بیچارے کے ساتھ وہ کچھ ہوا، اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ بھی نہ کرے۔ اس کو بہت زیادہ ٹارچر کروایا گیا، اور وہ ICU میں بھی رہے، اور پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے۔ اور قاضی فیض صاحب پاکستان میں بھی ذلیل، دیکھیں ریٹائرمنٹ کے صرف 3-4 گھنٹے کے بعد ہی وہ بیرون ملک روانہ ہو گئے، تو اس کے پیچھے میاں نواز شریف صاحب بھی چلے گئے ہیں۔ تو وہاں پہ جس ملک میں بھی جاتے، وہاں کی عوام ڈھونڈ کے اس کو سواگت کر رہی ہے، اس کو بہت زیادہ عزت دے رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ایک جوتیاں نہیں پڑی نواز شریف کو، سنا انڈا بھی پڑ گیا، انڈے بھی لوگوں نے مار دیے۔ تو یہ ہے ان کی باہر عزت، باہر جا کے یہ عزت ہوتا ہے۔ یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو رتبہ دیا ہوتا ہے، انسان کا کردار بولتا ہے، انسان کا اخلاق بولتا ہے، انسان کا کام بولتا ہے۔ اگر انسان اخلاقی طور پر جو منصب انسان کو دیا گیا ہو اس پہ اچھے کام کرے، تو مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی آخرت میں بھی دونوں جگہ پہ عزت دیتا ہے۔ تو میں اس کا موازنہ اس طرح کروں گا کہ ایک طرف آپ دیکھ لیں، جب سے رجیم چینج ہوا ہے، عمران خان تقریباً 1.5 مہینے سے بھی زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، 1.5 سال سے بھی زیادہ عرصے سے جیل میں ہیں، اور بشرا خانم بھی جیل میں رہی ہے۔ تو وہ جیل سے نکلے ہیں تو لوگ پھولوں کی پتیاں، اسلام آباد اور پنڈی میں گلاب کے پھول اور پتیاں ختم ہو گئی تھی، انہوں نے اتنے پھول نچھاور کیے۔ اور خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، جب وہ رہا ہوں گے تو میں یہ سمجھتا ہوں جب جیل سے نکلیں گے تو پورا پاکستان جو 25 کروڑ عوام ہے وہ اتنے پھول نچھاور کریں گی، اتنا استقبال ہوگا کہ یہ دنیا میں وہ لیڈر ہوگا، انٹرنیشنل لیول کا لیڈر ہوگا۔ تو یہ بندہ عمران خان جدھر بھی جائے گا، جدھر بھی دیکھے گا، جس چیز کو بھی ہاتھ لگائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عزت بھی دے گا، اس کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ جیل میں بھی بیٹھ کے جیت گیا ہے۔ تو اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ کروں گا کہ خدا را اپنی اپنی ڈومین میں کام کریں اور قانون کی حکمرانی کے لیے کام کریں۔ یہ زیادہ دیر کام چلنے والا نہیں ہے۔ تو میں ان لوگوں کو دوبارہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے
اسلام آباد میں ورکروں کے لیے لیگل ٹیم نے کام کیا اور اس طریقے سے کام کیا کہ الحمدللہ پاک کے پورے پاکستان میں ILF اسلام آباد لیگل ٹیم کا یہ ریکارڈ ہے کہ ہم نے سب سے پہلے سارے اپنے ورکروں کو آزاد کروایا، اور ان ورکروں کو ابھی ہم بہت مشکور ہیں کہ وہ مضبوط رہے، گاڑیوں میں خان صاحب کے نعرے لگاتے رہے، جیل میں بھی خان صاحب کے نعرے لگائے، اور ندامت نہیں بلکہ ان کے چہروں پر خوشی تھی، اور وہ اس عادے کو دوبارہ بھی دہرانا چاہیں گے۔ جب بھی خان صاحب پکاریں گے تو وہ سب سے پہلے آئیں گے۔ ان کے وارثان کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں جو پختہ طریقے سے، پختہ دل و دماغ سے آ کے کھڑے رہے ہیں، اور انہوں نے حوصلہ افزائی ورکروں کی اور لیڈرشپ کی بھی اسی طرح۔ خاص طور اعظم خان سواتی صاحب کو بھی میں سلوٹ کروں گا جو ورکروں کے ساتھ ساتھ احتجاج میں بھی رہے، اور یہ 7-8 پرچے، 302 کا پرچہ بھی دہشت گردی کا ان پہ انہوں نے دیا، 7-8 پرچے دیے ہیں۔ تو میرے ساتھ رہیے، چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تاکہ آپ کو حالات و واقعات اور اسلام آباد سے جو بریکنگ نیوز ہیں وہ ملتی رہے، اور جو اندر کی خبریں ہیں وہ اس سے بھی آپ استفادہ حاصل کرتے رہیں۔ تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور آگے شیئر کریں، اور آگے دوستوں کو بھی یہ شیئر کریں اور ان سے کہیں کہ ہماری آواز بنے۔ شکریہ سر، تھینک یو، مہربانی۔